السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت احمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے یہ نقل کرتے ہیں کہ کوفہ شہر میں ایک نوجوان عبادت گار اللہ کا ماننے والا رہا کرتا تھا، جو پانچوں وقت کی نمازیں ٹائم پر پڑھا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت اور حسین و جمیل عورت نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ عورت دیکھتے ہی اس مرد پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ پھر آخر جب محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ عورت مسجد کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نوجوان مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو اس عورت نے اس نوجوان کو وہیں روک لیا۔ اس خوبصورت عورت نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نوجوان نے جب ایک غیر مقدم عورت کی آواز کو سنا تو اپنے پاؤں سے اور تیزی کی طرف مسجد کی طرف کو دوڑ چلا۔ جب نوجوان لڑکا مسجد سے اپنے گھر کی طرف کو واپس جانے لگا تو راستے میں اس کو وہی خوبصورت عورت ملی۔ تو اس عورت نے اس نوجوان لڑکے سے کہا، اے خوبصورت لڑکے، میری بات تو سن لے، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو نوجوان لڑکے نے اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے کہا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں۔ عورت نے کہا، خبردار، میں تیری حالت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میں اپنے نفس سے مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلقات بھی لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے، اور تم جیسے نیک اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح بالکل صاف ہیں۔ چھوٹی سی بھی غلطی آپ کو داغدار بنا دیتی ہے۔ لیکن اے نوجوان، میں تجھے کیا بتاؤں، میں بے بس ہوں۔ میں تیری یاد میں میرا دل ہر وقت تڑپتا رہتا ہے اور میرے جسم کا ایک ایک انگ تیری ہی طرف متوجہ ہے۔ تو نوجوان اس کی بات پوری سنے بغیر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے خوشی نہ حاصل ہو سکی۔ پھر آخر نوجوان نے ایک خط لکھا جو اس عورت کے لیے تھا۔ نوجوان نے گھر سے باہر آ کر دیکھا تو وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ نوجوان نے وہ خط اس عورت کی طرف کو پھینکا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اس عورت نے خط کو اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی۔ اس خط میں نوجوان نے لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اب اچھی طرح اپنے ذہن میں ڈال لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو درگزر فرماتا ہے۔ جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا زیادہ بگڑ جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ یا دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کس میں ہمت ہے جو اللہ کی ناراضگی کو برداشت کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھ کو وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان بکھر جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ پھر انسان اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اللہ کی قسم، میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، تو پھر میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اے عورت، اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہ ہے جو تو نے بیان کی ہے، تو میں تجھے ایک ایسے حکیم کا پتہ بتاتا ہوں جو ان چیزوں کا علاج اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جو مرض دل میں بیمار ہو گئے ہو اور وہ اس بیماری کا علاج کرنا خوب جانتا ہے اور اس بیماری کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، تو اے عورت، جان لے وہ حاکم اللہ ہی ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔
بے شک میں اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں ڈرا ان نزدیک آنے والے آفت کے ڈر سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے۔ غم بھرے ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کہ جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اے عورت، اگر یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور فرار ہونا کہاں ممکن ہے۔ عورت نے یہ خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ دن کے بعد عورت اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ اور پھر ایک روز نوجوان کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو نوجوان پھر نظریں جھکا کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا، تو عورت نے آواز لگائی، اے نوجوان، گھر کی طرف مت جا، ایک بار مجھ سے ملاقات کر لے، کیونکہ اس کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے پاس تیرے دل کا تالا موجود ہے، میں اسی سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ تجھے میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت اس نوجوان کے قریب آئی اور کہنے لگی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے نظریں جھکائی اور اس کو جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے دور رکھ، نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اے عورت، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یاد دلاتا ہوں، وہ وہی ہے جو رات کو روح قبض کرتا ہے اور وہ جانتا ہے آپ جو کچھ دن میں کماتے ہو۔ یہ بات سن کر اس عورت نے اپنا سر جھکایا اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ نوجوان جا چکا تھا اور وہ عورت اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ پھر اس نے اللہ کی عبادت کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا اور یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی اس عورت کو اس نوجوان کی یاد آتی ہے تو اس کا خط پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے لگا لیتی اور پھر خوب روتی۔ ایک مرتبہ اس عورت سے کسی نے پوچھا، تجھے یہ سب کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، تو میں کر بھی کیا سکتی ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی کیا ہے۔ وہ عورت یاد الہی میں ہی مشغول رہنے لگی اور ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اب آپ اس لڑکے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیے، ایک پل کے لیے آپ بھی یہی سوچیں گے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا اس نے اس عورت کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ شیطان کے وار کو بھی رحمانی طاقتوں سے شکست دیتے تھے، جن کا اللہ پر پورا یقین تھا۔ تو اس لڑکے نے اس عورت کی زندگی ہی بدل دی، اس کو غلط راستے سے ہٹا کر ایک دین کے راستے پر لے آیا، اور یہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سچی محبت اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے کتنا پسند کیا ہمیں لائک کر کر ضرور بتائیے گا، اور پھر کسی نئے ویڈیو کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی بہت ساری ویڈیو بنا سکوں۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔